ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا جنت ہے کشمیر ہے۔ وادی کشمیر عظیم پہاڑی سلسلوں قراقرم اور پیر پنجال کے درمیان ایک واقع ایک خوبصورت وادی کا نام ہے۔ کشمیر کا مطلب ہے پانی کا خشک ہو جانا، یعنی یہ علاقہ ایک بہت بڑی جھیل تھی جو موسمی تبدیلی کے پیش نظر خشک ہو کر وادی بن گئی۔ مغل بادشاہ جہانگیر نے جب پہلی مرتبہ یہاں قدم رکھا تو اس نے یہاں کی خوبصورت جھیلوں کو دیکھتے ہوئے کشمیر کو دنیا میں جنت قرار دیا۔ کشمیر کو ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سردیوں میں برف پڑتی ہے جبکہ باقی سال بھر موسم بہت خوشگوار رہتا ہے، اس لیے وادی کشمیر سیاحت کے لیے بہت مشہور ہے۔ قائد اعظم نے جس ریاست کو پاکستان کی شرک قرار دیا وہ ریاست کشمیر ہے۔ زمانہ قدیم میں کشمیر بدھ مت اور ہندو مذہب کا مرکز رہا۔ اموی اور عباسی خاندانوں کے زمانے میں عرب سندھ کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے اور کشمیر پہ قبضے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی نے بھی کشمیر پر 2 مرتبہ حملہ کیا مگر خراب موسم اور شدید برف باری اس کے راستے میں مزاحم ہو گئی اور وہ راستے سے ہی ناکام لوٹ گیا۔ اس کے بعد تقریباً 300 سال تک کشمیر پر ہندو لاہوری خاندان کی حکومت رہی۔ 1320 میں ترکستانی سردار زلچا خان نے کشمیر پر حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی۔ سردار اچن نے کشمیر پر قبضہ کر لیا۔ سردار اچن کی ملاقات ایک مسلمان مبلغ صوفی شریف الدین المعروف بلبل شاہ سے ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں وہ جموں کا پہلا مسلمان حکمران ٹھہرا اور سلطان سردار الدین کے نام سے حکومت قائم کی۔ سردار الدین کی وفات کے بعد اقتدار دوبارہ ہندوؤں کے قبضے میں چلا گیا، لیکن 1339 میں ایک بار پھر سے سلطان شاہ میر نے کشمیر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ شاہ میری خاندان نے 200 سال سے زائد عرصہ تک کشمیر پر حکومت کی۔ 1586 میں مغل بادشاہ اکبر اعظم نے کشمیر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور مغل بادشاہ گرمیوں کا موسم گزارنے یہاں تشریف لایا کرتے۔ سری نگر کا خوبصورت شالامار باغ جو سری نگر کا تاج کہلاتا ہے، بادشاہ جہانگیر نے اپنی چہیتی ملکہ نور جہاں کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کے جانشین اس سلطنت کو نہ سنبھال سکے تو احمد شاہ درانی نے جموں میں افغان حکومت قائم کر لی، جو بعد از 1819 تک حکمران رہے اور اورنگزیب کے بعد پنجاب میں بھی سکھوں کے مختلف سرداروں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی راجدھانی قائم کر لی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے افغانستان سے بھی مختلف اوقات میں پنجاب پر حملے ہوتے رہے۔ بالآخر 1801 میں رنجیت سنگھ نے پورے پنجاب پر قبضہ کر کے اپنی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا اور جلد ہی جموں اور کشمیر پر بھی قابض ہو گیا۔ رنجیت سنگھ کو ان فتوحات کے دوران جموں کے ہندو ڈوگرا راجپوتوں کی اعانت حاصل رہی، لہذا اس نے خوش ہو کر 1820 میں ہندو ڈوگرا سردار گلاب سنگھ کو ریاست جموں کا راجہ بنا دیا۔ یہاں سے موجودہ ریاست جموں کشمیر کا آغاز ہوتا ہے۔ 1830 میں گلاب سنگھ نے لداخ کا علاقہ فتح کرتے ہوئے 1840 میں بلتستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1886 میں انگریزوں نے سکھوں سے جنگ کر کے پنجاب کے ساتھ ساتھ کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن ہندوستان کے گورنر جنرل سر ہنری ہارڈنگ نے کشمیر کو 75,000 روپے کے عوض راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دیا۔ یوں 1886 میں ریاست جموں کشمیر اپنی موجودہ شکل میں وجود میں آ گئی۔ تقسیم ہندوستان کے وقت بھی خاندان راجہ گلاب سنگھ کی حکومت وادی کشمیر پر قائم تھی اور ہری سنگھ ریاست کا مہاراجہ کہلاتا تھا۔ آزادی ہند کے وقت مجموعی طور پر جموں میں مسلمانوں کی آبادی 61% تھی۔ لداخ، گلگت اور بلتستان کی آبادی بھی مجموعی طور پر 87% مسلمان تھی۔ 1947 میں تقسیم کے وقت مہاراجہ ہری سنگھ بر وقت فیصلہ نہ کر پایا کہ وہ ہندوستان میں شامل ہوگا یا پاکستان میں۔ اپنی دانست میں وہ ریاست جموں کشمیر کو آزاد مملکت بنانا چاہتا تھا مگر اس کا یہ فیصلہ آج تک کشمیر کی قسمت کو نہ بدل سکا۔ ریاست جموں کشمیر نہ تو خود مختار ریاست بن سکی اور نہ پاکستان یا ہندوستان میں ضم ہو سکی۔ 47 اور 48 میں کشمیر پر قبضہ کے لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ ہوئی اور 1 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کے تحت جنگ بندی کے بعد کچھ علاقوں پر پاکستان نے کنٹرول حاصل کر لیا اور کچھ پر ہندوستان نے۔ اس سارے علاقے کا رقبہ جسے ہم انڈین مقبوضہ جموں کشمیر کہتے ہیں 5,03,653 مربع میل ہے اور یہاں کے کل آبادی کا 70% مسلمان ہیں۔ پاکستان کے زیر اثر گلگت بلتستان کا پورا علاقہ ہے جو کہ براہ راست پاکستان کے مرکزی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ پونچھ، میرپور، مظفر آباد، کوٹلی، راولہ کوٹ اور نیلم ویلی وغیرہ آزاد کشمیر میں شامل ہیں جو کہ پاکستان کے زیر اثر ہیں۔ پاکستان کے زیر اثر علاقے کا کل رقبہ 3,818 مربع میل ہے۔ انڈیا مقبوضہ کشمیر کی پاکستان اور آزاد کشمیر کے ساتھ سرحد کے مختلف جگہوں پر مختلف نام ہیں۔ مقبوضہ جموں کا کچھ علاقہ پاکستان میں پنجاب کے ساتھ ملتا ہے، ورکنگ باؤنڈری کہلاتا ہے، جبکہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان سرحد کو لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ جبکہ سیاچن گلیشیئر کے علاقے میں جہاں واضح بارڈر نہیں ہے، یہاں ورچوئل باؤنڈری کہلاتی ہے۔
پاکستان کی زمین کو سیراب کرنے والے پانی جموں کشمیر سے گزر کر آتا ہے اور یہ علاقے پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بہت اہم ہیں۔ دریا سندھ تبت سے نکلتا ہے اور لداخ سے ہوتا ہوا بلتستان اور پاکستان کے مختلف صوبوں سے گزرتا ہوا سمندر میں جا کے گرتا ہے۔ دریا جہلم کشمیر کے پہاڑوں سے نکلتا ہے اور وادی کشمیر سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ دریا چناب ہندوستان کے صوبہ ہماچل پردیش میں کویامالے سے نکلتا ہے، پھر ہندوستانی مقبوضہ جموں سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کے مابین پانی کے مسائل کے حل کے لیے سندھ داس معاہدہ کیا گیا، مگر ہندوستان اب تک اپنی تخریبی کارروائیوں سے باز نہیں آتا۔ ریاست جموں کشمیر کو سرزمین اولیاء بھی کہا جاتا ہے، بلکہ کشمیر کو اسلام کا گڑھ کہنا بے جانا ہوگا، جن میں نور الدین ولی، لیلا عارفہ، ہبہ خاتون، میاں محمد بخش، عارف کھڑی وغیرہ شامل ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی شمع کو روشن و منور رکھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔